آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، کس نے رکھا یہ نام؟ محمد جو نام تھا، اور اس نام کو لے کے جب ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنے لیے اسوہ کامل قرار دے رہے ہیں، تو کیا اسوہ ہے ہمارے لیے اپنے بچوں کے نام رکھنے میں، جہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ منفرد نام رکھیں، ایسا نام جو پہلے موجود نہ ہو؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ بہترین نام جو اللہ کو پسند ہے ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ عبداللہ ہے نہ عبد الرحمن ہے۔ جی بالکل، پھر آپ نے اپنے نواسوں کے نام رکھے ہیں حسن اور حسین کے، کسی کا نام بھی عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں رکھا۔ بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں الگ رہنمائی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنا چاہے تو یہ بھی پسندیدہ نام ہے، اور کوئی حسن اور حسین رکھنا چاہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ رہ گئی بات محبت کی، محمد نام کس نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جس کے بارے میں مشہور روایات ہیں کہ دادا نے رکھا تھا، لیکن ایسی کوئی مستند بات ہمیں نہیں ملتی کہ اس نے رکھا تھا۔ جی صحیح، تو ہو سکتا ہے باہمی مشورے سے رکھا ہو، جیسا بھی ہو۔ قرآن نے کہا ہے، جب سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے بشارت دی تھی، تو قرآن نے کہا کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو احمد جو ہے وہ اسم الفاعل کے طور پر بھی آتا ہے، اسم المفعول کے طور پر بھی آتا ہے۔ جب وہ اسم المفعول آتا ہے تو محمد اور احمد کے معنی ایک ہیں، تو اس کا معنی تعریف کیا گیا، اور احمد کا معنی تعریف کرنے والا بھی آتا ہے۔ اچھا، دونوں طرح سے گویا احمد اور محمد نام میں کوئی فرق نہیں ہے معنوی طور پر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی اس طرح سے رکھا گیا کہ آپ ہر اعتبار سے قابل تعریف تھے، گویا اسم با مسمہ تھے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے عبد المطلب کے منہ سے نکلوایا یا کسی خاندان کے اور فرد کے منہ سے نکلوایا، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھوانا تھا، اور وہ ایسا قابل تعریف نام تھا کہ اس نام کے لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور لوگ اس کو واقعتاً اچھوتا نام سمجھتے تھے۔ لہذا آج اگر کسی نے نام رکھنا ہو تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو کہ معنویت کے اعتبار سے، دوسری بات یہ کہ تاریخیت کے اعتبار سے اگر وہ اچھا نام ہو۔ معنویت کے اعتبار سے ہر وہ نام اچھا ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی عبد لگا کے آپ نام رکھ لیں تو وہ بہترین ناموں میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ اس وقت اس دور میں آپ نے ایک بات سے منع کیا تھا کہ میرا نام کسی نے رکھنا ہو تو رکھ لے، میری کنیت نہ رکھے۔ آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، تو آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی ابو القاسم نہ رکھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پکارا گیا، کسی نے کوئی ابو القاسم کہہ کے پکار رہا تھا، پکار کسی اور کو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھا شاید مجھے پکار رہا ہے، تو آپ نے اس وقت منع کر دیا تھا کہ ابو القاسم، میری کنیت کوئی نہ رکھے، نام کسی نے رکھنا رکھ لے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو اس کے بعد گویا کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ والی جو ایمبیگوٹی تھی وہ اب گویا نہیں ہے، تو اب کوئی شخص ابو القاسم رکھنا چاہتا ہے تو وہ کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن نام ایسا ہونا چاہیے جو بامعنی ہو۔ اور بعض نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل بھی فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برا معنی ہو، بری شخصیت کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی ہو، یا برا معنی ہو، بری تاریخ ہو، تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ اور اگر ایسا کچھ نہ ہو تو دیکھیں، عرب جو ہیں وہ چونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، وہ اپنے بچوں کے نام اس طرح بھی رکھتے تھے کہ مثلاً یہ کہ اگر کسی نے دوسرے کو یعنی دوسرے قبیلے کو نیچا دکھانا ہوتا تھا تو اپنے قبیلے کے بچوں کے نام اس طرح سے، کسی کا نام اسد رکھ دیا کہ شیر ہے وہ اس کو پڑے گا، اسی طرح کوئی کسی کے نام بھیڑیا رکھ دیا، کسی کے نام چیتا رکھ دیا، یعنی ایسے نام کے گویا دشمن کے لیے ایک خوف کی علامت ہو۔ تو اس طرح کا ان میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام چینج کر دیے ہیں، لیکن نہ اسد چینج کیا، نہ حیدر چینج کیا، نہ عثمان چینج کیا، نہ حنظلہ چینج کیا۔ اور ایسے نام موجود ہیں جن کے معنوں میں اگرچہ بعض ایسے پہلو موجود ہیں، لیکن جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمائے، اس کا مطلب ان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔